الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب
العالمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اللہ وحدہ لا شریک کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس نے ہمیں اپنی مقدس کتاب کے پڑھنے اور اس کے سننے کا موقع نصیب فرمایا. اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گا شعبہ تجوید القرآن کے نگراں اور استاد قاری شمشیر احمد صاحب کا، جنہوں نے اپنی مصروفیات اور مشغولیات سے چند حصہ نکال کر کے قرآن کی قرأت اور اس کی تجوید کو سکھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے انہوں نے وقت دیا. اور قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن کے ساتھ اپنی لگن، اپنا شوق اور اپنی تڑپ کا ثبوت دیتے ہوئے سال بھر قرآن کے آداب اور قرآن کی قرأت اور اس کے طریقے کو انہوں نے سیکھا اور قرآن یاد بھی کیا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے توفیق بخشی. اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد کے قابل ہیں ان بچوں کے والدین، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو پڑھنے اور اس کو یاد کرنے اور اس کے آداب کے ساتھ ادائیگی اور اس کے مخارج کو سیکھنے کا موقع عنایت کیا اور ان کو مسجد کے اندر بھیجا. قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو سیکھنا، سکھانا، اس کو یاد کرنا، سمجھنا، سمجھانا، اگرچہ ان کام پہ دنیا کے اندر کسی داد و دہش، عطا و بخشش، ناموری، شہرت، مال و دولت، واہ واہی اور شاباشی دنیا میں نہ ملے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا قرآن کو اس کے آداب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، مسلسل اس کی تلاوت کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بڑا مقام آخرت کے اندر رکھا ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو عزت سے نوازا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے. جیسے دنیا میں لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں، تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ لوگوں کی تجارت لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک آدمی تجارت کرتا ہے تو 100% اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میری تجارت نفع بخش ہی ہوگی، اس میں کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں ہوگا. امکان ہے نقصان بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مال لے کے گیا، گاہک نے مال خریدا
مال لے کے بیٹھ گیا، غصب کر لیا اور پیسہ ادا نہیں کیا، پوری زندگی اس کو دوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فائدہ بہت ہو جاتا ہے، کبھی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں کاروبار کے لیے اور تجارت میں اور اس طریقے سے دکانداری میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، روزانے کا معمول ہے، روزانے کا مشاہدہ ہے۔ لیکن قرآن پڑھنا، اس کو یاد کرنا، کسی بھی طریقے سے قرآن سے اپنا تعلق ظاہر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنا ہے۔ اور اللہ کی تجارت میں 100% فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے کہیں کہ اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے تو کہیں نقصان ہو جائے، بلکہ فائدے کے ساتھ مزید اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاطر کے اندر 29 اور 30 دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارتا لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ حفظ کرتے ہوں، قرأت کے ساتھ پڑھتے ہوں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہوں، اور اس کی مسلسل تلاوت کرتے ہوں، اس کو سمجھتے ہوں، سمجھاتے ہوں، اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی سے خرچ کرتے ہیں، علانیہ طور سے بھی اور خفیہ طور سے بھی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ یرجون تجارتا لن تبور، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، ان کی تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیوفیہم اجورہم، ان کا بدلہ پورا دے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، قدردان۔ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، قرآن بالکل ٹھیک راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ بتاتا ہے، ٹھوس راہ بتاتا ہے، اور جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے، وہ مومنین جو عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے رسول کی ہدایات پر، اس کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت عظیم اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہ تجارت میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے ہاں اجر عظیم کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس کی تفصیل بتائی ہے۔ ایک جگہ ایسے لوگوں کے لیے، حافظین کے لیے، تلاوت قرآن کرنے کے لیے، قرأت کے ساتھ پڑھنے والوں کے لیے، سمجھانے والوں کے لیے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، ورتل الذی کنت ترتل فی الدنیا، اور ویسے ہی ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرؤها، تم پڑھتے پڑھتے جہاں تمہاری آیت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل ہو۔ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مقام بتایا ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یجیء القرآن یوم القیامہ، یہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آئے گا اور کہے گا یا رب، فیقول یا رب حلہ، اے پروردگار، اے پالنے والے، اس کو جوڑا پہنا دے۔ یہ جو صاحب قرآن ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو تلاوت کرنے والا ہے، یا جو قرآن سے کسی بھی طریقے سے تعلق رکھنے والا ہے، حلہ، اس کو جوڑا پہنا دے۔ کیا ہوگا؟ فیلبسو تاج الکرامہ، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب حلہ، پھر قرآن کہے گا اے اللہ ایک بار اور اس کو پہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ فیلبسو حلۃ الکرامہ، عزت کا حلہ، عزت کا کپڑا، عزت کا جوڑا اس کو پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن کہے گا مولا اس آدمی سے راضی ہو جا، خوش ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث میں آتا فیرضا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن سے
تلاوت قرآن کرنے والے سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ جنت میں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا خوش ہو تم لوگ، جو کچھ نعمتیں ملی ہیں خوش ہو؟ تو جنتی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے مولا اب کیوں نہ خوش ہوں، ہر طرح کی نعمتیں، ہر طریقے کا انعام و اکرام ہم کو مل گیا، اب کس بات کی کمی ہے کہ ہم خوش نہ ہوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایک چیز اور باقی ہے۔ تو کہیں گے کیا چیز باقی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا اور کہا کہ میں تم لوگوں سے راضی ہو گیا، اب میں تم لوگوں سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ کا راضی ہو جانا یہ بہت عظیم بات ہے، حافظ قرآن کے لیے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاں قرآن سیکھنے، قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے یہ بشارت ہے کہ اس کا یہ مقام ہوگا، وہیں اس کے والدین کو بھی بخشا جائے گا، عزت بخشی جائے گی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن و تعلم و عمل بہ، جو قرآن پڑھے، اس کو سیکھے، اس پر عمل کرے، البس یوم القیامت تاج نور، قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ ضوءہ کمثل ضوء الشمس، روشنی اس کی سورج کی طرح ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فَيُلْبَسُ وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن، جو آدمی حافظ قرآن ہے، جس کا قرآن سے تعلق ہے، اس آدمی کے والدین کو لایا جائے گا، اس کو جوڑا پہنایا جائے گا، کپڑا پہنایا جائے گا، اور اس کپڑے کی قیمت اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یقوم محمد، دنیا میں اس کی کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا۔ یہ جب جوڑا ان کو پہنایا جائے گا، اس کے والدین کو، اس کے ماں باپ کو، تو وہ بڑے تعجب میں کہیں گے، فیقولان، کیا کہیں گے؟ بما اکسینا، پروردگار ہم کو کس وجہ سے پہنایا جا رہا ہے، یہ لباس ہم کو کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تمہارے بچے نے قرآن پڑھا ہے، تمہارے بچے نے قرآن حفظ کیا ہے، اسے تعلق باندھا ہے، اس کی تلاوت کی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے آداب کے ساتھ اس کو سیکھا ہے، اس کی تجوید اور اس کی قرأت سیکھی ہے، اس وجہ سے تمہیں یہ عزت بخشی گئی کہ تم کو آج جنت میں یہ جوڑا نصیب ہوا ہے۔ تو والدین کو بھی عزت افزائی ان کی جائے گی۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے قرآن سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی طریقے سے تعلق ہو ان کا، حفظ قرآن سے ہو، تلاوت قرآن سے ہو، اس کے آداب کے ساتھ ہو، اور اس کی تجوید و قرأت کے ساتھ ہو، قرآن سے ذرا برابر بھی تھوڑا بھی تعلق ہوگا، اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کو بڑا عظیم مرتبہ دیتا ہے، اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوگا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قرآن آپ نے سیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اس کی تجوید پڑھی ہے اور اس کی قرأت پڑھی ہے، اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ بغیر حفاظت کے قرآن کا کوئی بھی ایک حصہ آپ کے سینے میں نہیں رہ سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تعاہد القرآن، قرآن بار بار دہراؤ، اس لیے کہ اس طریقے سے نکل جاتا ہے۔ مثال میں اللہ کے نبی نے اس وقت کی مثال دی کہ جیسے اونٹ کو اس کی نکیل یا اس کی جو مہار ہے اگر کہیں نہ باندھا جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، قرآن کو بار بار نہ پڑھا جائے تو سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے، اس سے زیادہ تیز نکل جاتا ہے، بھولتا بہت تیز ہے، یاد بھی جلدی ہوتا ہے لیکن چھوڑنے کے بعد اس بھولتا بھی بہت جلدی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ اور حفاظت قرآن کی ہوتی ہے، یاد کر کے ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کو بار بار پڑھنے سے ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی حفاظت اس کی ہونی چاہیے۔ ظاہری حفاظت کیا ہے؟ ظاہری حفاظت تو بہت ہوتی ہے، قرآن کی طباعت اور چھپائی بہترین کاغذ الیکٹرانک پرنٹنگ مشین سے ہوتی ہے، جلد میں بہترین جلد میں آتی ہے، ہر سائز میں آتی ہے، چمکتا ہوا قرآن، اس کا پیپر اور اس کے حروف کتنے خوبصورت الفاظ ہیں دیکھنے میں، یہ ظاہری اس کی جو ہے حفاظت ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اور حفاظت ہوتی ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اوپر رکھا جاتا ہے، کپڑے کا تھیلا بنا کر کے، جزدان جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بنا کر کے رکھا جاتا ہے، یعنی کہ سونے کی جزدان بنا کر کے سونے کے حروف میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ظاہری حفاظت ہے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ لیکن باطنی حفاظت
جس کا اہتمام اور التزام بہت کم ہوتا ہے۔ باطنی اہتمام یہ ہے کہ جس سینے میں قرآن جمع ہے، قرآن کا کچھ بھی حصہ، پورا قرآن ہو، قرآن کی کچھ صورتیں ہوں، قرآن کی کچھ آیات ہوں یا ایک آیت ہو، قرآن کا کوئی بھی حصہ اگر سینے میں جمع ہے تو جہاں یہ رکھا جائے اس جگہ کو صاف ستھرا رکھا جائے۔ آپ کوئی کپڑا سلاتے ہیں، عید کا موقع تھا، ابھی آپ نے کپڑا سلایا ہوگا تو کتنے جتن سے سلایا ہوگا۔ نیا کپڑا آپ خرید کر لائے ہیں بہت بچا کر کے کہ اس میں کوئی داغ دھبا نہ لگ جائے، دردی کو آپ نے دیا، دردی کے سلنے کے بعد آپ کے پاس آیا تو دیکھا کہ کہیں کچھ نہیں، تو آپ نے اس کو بہترین صابن سے دھلا، پریس کیا، اور اس کے بعد اس کو تہ کر کے آپ نے اس کو پنی میں رکھا اور اس کو لے آ کر کے کہاں رکھ دیا؟ الماری میں رکھ دیا کہ عید کی صبح نکالیں گے۔ کتنی حفاظت ہو رہی ہے، اور پہن کر کے آپ گئے بچ سے بچاتے ہوئے، گندگی سے، گرد و غبار سے، دوسرے لوگوں کو چھونے نہیں دیتے ہیں کہ ارے دوری سے دیکھو کپڑا بہت اچھا ہے ہمارا، بڑا قیمتی ہے۔ کتنی آپ حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی چیز ہے۔ قرآن جس پر ہماری زندگی کا پورا دار و مدار ہے، دستور حیات ہے، اور نجات کا دار و مدار اسی پر ہے، اس کی حفاظت ہم اس سینے میں کریں، ایسی جگہ رکھیں جہاں سینے میں رکھا جاتا ہے، جس دل میں، اس دل کی حفاظت کرنی ہوگی باطنی گندگیوں سے۔ باطنی گندگی کیا ہے؟ اس جگہ کو ہم پاک رکھیں کینے سے، کپٹ سے، دشمنی سے، حسد سے، جلن سے، بگاڑ سے، برے نظریات سے، برے خیالات سے، برے احساسات سے، برے عقائد سے، ان تمام گندگیوں سے جو روحانی اور دل کی بیماری ہے اس سے ہم پاک رکھیں، اس لیے کہ قرآن ہم یہاں رکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جس کے ذریعے قرآن باہر آتا ہے، زبان جو وسیلہ ہے قرآن کو ادا کرنے کا، اس زبان کو بھی، اس لیے کہ ہم زبان سے قرآن ادا کرتے ہیں، اس زبان کو ہم محفوظ رکھیں، کس سے؟ شکوہ شکایت سے، گلے سے، غیبت سے، چگلی سے، گالی گلوچ سے اور بری چیزوں سے، بری باتوں سے ہم اپنی زبان کو، اس لیے کہ قرآن کا گزر یہاں سے ہوگا۔ کوئی بڑے شخصیت آ رہی ہے تو محلے میں جھاڑ پوچھ ہو جاتا ہے، خوب صفائی ہوتی ہے، فلاں حضرت آ رہے ہیں، فلاں نیتا آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، صاف ستھرا رکھو۔ قرآن آ رہا ہے اندر سے تو زبان، اسی زبان سے ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، اسی زبان سے گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، تو باطنی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، قرآن آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے حفاظت کیجئے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا اجر دنیا کے اندر بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ اب اس کے بعد میں گزارش کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا اپنے استاد محترم جناب حافظ صاحب سے کہ بچوں کو کچھ پند و نصائح سے نوازیں۔ بتلا ہی دیا سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ معزز علماء کرام، استاد محترم شیخ مظہر الحق صاحب مدنی حفظہ اللہ و دیگر سامعین، عزیز طلباء، پیارے بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج جس محفل کے اندر مجھ ناچیز کو علالت اور بیماری کے باوجود شرکت کرنے کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا،
یہ وہ بابرکت محفل ہے کہ جس کی برکت اور جس کی فضیلت اور خوبیوں کا بیان ابھی ہمارے محترم فضیلت الشیخ مولانا محمد محسن صاحب سلفی حفظہ اللہ، استاد کلیہ صفیہ للبنات عاملو کہ مختصر مگر نہایت مدلل اور جامع خطاب سماعت فرمایا۔ اب مزید اس پہ کچھ کہنا یا تعلیق چڑھانا مناسب نہیں، میں بس خصوصاً اپنے ان طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے قرآن کو حفظ و تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا اور ابھی قرأت کے ذریعے ہم نے سماعت بھی کیا۔ الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں قرآن کے جو آداب، اس کے اصول اور اس کے مخارج کے ساتھ انہوں نے جو تلاوت کیا، سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت اور شوق کے ذریعے اس قرآن کو تجوید کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے، اور ان کے استاد محترم جو کہ قاری شمشیر صاحب نے محنت کے ذریعے اور بڑی ہی خلوص کے ساتھ اسے انہیں سکھایا، محنت کیا اس کے ساتھ، اور پورے سال انہوں نے کوشش کی، یہ بڑے ہی نہایت مبارکباد کے وہ بھی مستحق ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گارجین یا ان کے والدین جو موجود ہیں، جو بھی سرپرست جن کے ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کو دے کر اس قرآن کو پڑھنے اور قرأت کو سیکھنے کے لیے اس مقام اور اس جگہ پہ بھیجا، یہ بھی نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے اس نیکیوں کو اور ان کی اس محنتوں کو قبول فرما لے۔ اور بچوں نے جو پڑھا ہے، جیسا کہ ابھی مولانا نے کہا کہ اصل تو اس کی حفاظت قرآن کا پڑھنا یہی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں جس وقت مدرسہ اسلامیہ عاملوں میں تھا، فضیلت الشیخ عبد الرحمن پرواوی حفظہ اللہ ابھی تو موجود ہے نا، وہ آئے تھے اس دور میں۔ مجھے خوب اچھی طریقے سے یاد ہے کہ اس کمرے کے سامنے پچھم طرف جو کمرہ بنا ہوا ہے، ہمارے استاد محترم خاص طور سے اس میں مولانا انیس الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ درس دیا کرتے تھے، ہم لوگوں کو پڑھاتے۔ اسی برآمدے میں کھمبے کے پاس کھڑے ہو کے طلباء میدان کے اندر کھڑے ہوئے تھے، ہم لوگ ہی بغل میں سائٹ میں تھے۔ انہوں نے علم کے تعلق سے جو خطاب کیا تھا، بڑا مختصر تھا لیکن بڑا جامع، وہ کلمہ مجھے یاد آتا ہے۔ انہوں نے بچوں سے یہ کہا تھا کہ طلباء، پیارے بچوں یہ سن لو، العلم فی الصدور لا فی الصدور، یہی جملہ انہوں نے کہا تھا، العلم فی الصدور لا فی الصدور، جیسا کہ مولانا نے اس کی تشریح کی ہے کہ علم اصل سینے کے اندر جو محفوظ ہو جائے یہی اصل علم ہے۔ یہ سطر اور لائن والا علم یہ غائب بھی ہو سکتا ہے، مٹ سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس دل کے اندر جو ہم نے محفوظ کر لیا ہے وہ کبھی مٹ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی مٹ سکتا ہے۔ مولانا نے اس کی بھی مزید وضاحت کر دی، اگر اس پر ہم عمل نہیں کریں گے تو یہ بھی مٹ سکتا ہے، اور پڑھیں گے نہیں تو اتنا تیزی سے بھاگ سکتا ہے کہ جیسے اونٹ اپنے نکیل سے باہر ہو جاتا ہے، تیزی سے بھاگتا ہے، اس سے بھی تیزی سے یہ قرآن ہمارا سینے سے نکل جاتا ہے اور بھول جاتا ہے۔ لہذا جو ہم نے علم سیکھا ہے یہ بڑا قیمتی علم ہے،
اور یہ قیمتی علم کیوں نہ ہو جس کے بارے میں نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، استاد، معلمین، طلباء اور معلمات، طالبات جتنے بھی اس سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھتے ہیں، چاہے قرآن کے تعلق سے جو بھی ان کا محنت اور ان کی کوشش ہوا کرتی ہے، یقیناً وہ قابل مبارکباد لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے بہتر دنیا کے انسان اسی کو مانا گیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اور پھر اس علم کے برابر کوئی دوسرا علم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو قرآن کو علم سیکھے ہیں، قرآن کو حفظ کیے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث کا اس کے ساتھ ساتھ علم سیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، تو یہ لوگ برابر ان لوگوں کے نہیں ہو سکتے جو لوگ اس سے دور رہتے ہیں، جو لوگ اس کو نہیں پڑھے ہیں، اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی ہے۔ یقیناً یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن کو سیکھا اور اپنے سینے کے اندر اسے محفوظ کیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے بچوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا ہے من و ان، ویسے ہی اور ترتیل و تجوید کے ساتھ جیسے قرآن کو ابھی ہم نے سنایا ہے، اسی طریقے سے اپنے زندگی میں پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اور مزید لوگوں کو، بچوں کے اندر اس کا ذوق اور شوق پیدا ہو، اور لوگ بھی اس طرح کے شعبے کے اندر آئیں، اور اس طرح کے شعبے کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس طرح کی تنظیم یا شعبے جات یا جو بھی ادارے اس طرح کے یا کلیات جو چلیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور بالخصوص اس شعبے کو جو قاری شمشیر صاحب نے اسے ترویج دیا ہے اور ترقی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید انہیں ترقی دے۔ جزاکم اللہ، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔